कल रात मशरक़ी वस्ता की सियासत के अंदर एक हलचल महसूस की गई। टीवी, मीडिया चैनल्स और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये खबर गर्दिश करने लगी कि अली ख़ामनेई जो ईरान की 3 दहाइयों से उसकी स्ट्रेटेजिक सिमत का तयन कर रहे थे, वो अब हम में नहीं रहे। رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. 1979 کے اندر ایران کے اندر انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہوئی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس کا نام تھا اسلامی جمہوریہ ایران۔ اسی انقلاب کے سائے کے اندر ایک نوجوان عالم ابھرا جس کا نام تھا علی خامنئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ علی خامنئی 1939 کے اندر مشہد کے اندر پیدا ہوئے اور دینی تعلیم حاصل کی اور جلدی ان شخصیات کے اندر شامل ہونے لگے جو روح اللہ خامنئی کے نظریات سے متاثر تھے۔ انقلاب سے پہلے شاہ کے خلاف جدوجہد، جیلیں، جلا وطنی اور مختلف طرح کی قربانیاں ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ ان کی بنیادی سوچ کیا تھی؟ مسلم دنیا کو مغربی تسلط سے آزاد ہونا چاہیے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اقامت دین، غلبہ اسلام جیسا ایک اپنا ویژن رکھنے والے لیڈر بن کے سامنے آئے۔ آخر امریکہ ایران کا اتنا مخالف کیوں ہے؟ And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. اس کہانی کی جڑ 1979 کے اندر ایرانی انقلاب کے اندر ہے، جب شاہ کا اقتدار ختم ہوا جو کہ امریکہ کا اتحادی تھا۔ انقلاب کے بعد تہران میں امریکی سفارت خانے کا بحران، پابندیاں، سفارتی تعلقات کا خاتمہ، امریکہ کے لیے ایران ایک مسئلہ بن گیا اور ایران کے لیے امریکہ مداخلت کی علامت بن گیا۔ خامنئی سمجھتے تھے کہ امریکہ کا مقصد جو ہے وہ خطے کے اندر بالادستی قائم کرنا، تیل کے ذخائر، اسٹریٹجک راستے اور اسرائیل کا تحفظ، یہ سب امریکہ کی بنیادوں کے اندر شامل تھا۔ Who is your worst enemy, Mr. President? دشمن اصلی ایران کیست؟ امریکہ۔ اور جہاں تک بات رہی اسرائیل کی، تو خامنئی کی گورنمنٹ نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل کے بارے میں ہمیشہ سے ان کا یہ موقف رہا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ ایران نے براہ راست جنگ کے بجائے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پراکسیز قائم کی جو پورے خطے کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر ایران کے اوپر ہمیشہ سے یہ الزامات لگتے رہے کہ ایران عسکری اور سیاسی مدد دیتا ہے۔ ایران کا موقف تھا کہ وہ مزاحمتی تحریکوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ایک پراکسی اسٹریٹجی تھی، براہ راست جنگ نہیں۔ اس کے برعکس امریکہ بھی ایران کے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آیا۔ امریکہ نے ایران کے اوپر سخت معاشی پابندیاں لگائی، اپنے فوجی اڈے مضبوط کیے اور ان کے جوہری پروگرام کے اوپر اپنا ایک سخت موقف۔ And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. اسی تناظر کے اندر امریکہ نے خلیج کے اندر مختلف اسلامک ممالک کے اندر اپنے فوجی اڈے قائم کیے تاکہ وہ ایران کے اوپر اپنا دباؤ برقرار رکھ سکے۔ اس تمام تناظر کے اندر عالم اسلام کہاں کھڑا ہے؟ کچھ ممالک امریکہ کے قریب ہیں، کچھ ایران کے قریب ہیں اور کچھ توازن کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک ایک نازک پوزیشن میں ہے کیونکہ ایران ہمسایہ ہے، سعودی عرب اہم اتحادی ہے اور امریکہ عالمی مالیاتی نظام کا مرکز ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ایران کے اوپر مختلف طرح سے براہ راست حملے کیے گئے۔ بلکہ یہ کہانی کہیں دہائیوں پر محیط ہے۔ حملہ اب ہو چکا
تنصیبات اور قیادت نشانہ بن چکی. اب ایران نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے جواب دینا ہے یا صبر کرنا ہے. اگر رد عمل محدود رہا تو کشیدگی قابو میں رہ سکتی ہے، لیکن اگر وسیع ہوا تو یہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اور دنیا کے بے شمار ممالک اس کی لپیٹ کے اندر آئیں گے. تیل کی منڈیاں، عالمی معیشت، خلیج کی بندرگاہیں سب اس شطرنج کا حصہ بن جائیں گے. یہ صرف ایک باب کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے دور کی ابتدا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایک چنگاری پورے خطے کو آگ میں بدل سکتی ہے. تاریخ گواہ ہے، ایسی شخصیات ختم ہو سکتی ہیں مگر ان کے نظریات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کسی بھی سپر پاور یا حملے سے ایک شخص مٹی میں مل سکتا ہے، لیکن وہ اصول جو قوم کو رہنمائی دیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. یہ نظریات نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں اور ایک قوم کے لیے رہنمائی کا ستون بنتے ہیں. چاہے خطے میں کشیدگی بڑھے، ایران، مشرق وسطیٰ یا کہیں دور فلسطین میں یہ نظریات پھر بھی مضبوط رہتے ہیں اور آنے والے وقت میں اپنے طاقت کے ساتھ اثر ڈال سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مشکل ترین وقت کے اندر پاکستان جیسے ممالک اس عالمی شطرنج کے اندر اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ آج کی اس ڈاکومنٹری کا اختتام کرتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بھاگے کا شکار.